أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سوگ میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 159 سے 163 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا وہ جو ہم نے نازل کیا، من البینات کھلی نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا تھا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں یعنی تورات اور انجیل میں، اولئک یلعنہم اللہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور ان پہ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، الا الذین مگر وہ لوگ تابوا جو توبہ کرے، واصلحوا اور اپنی اصلاح کرے، وبینوا اور چھپائی ہوئی باتوں کو واضح کرے، فاولئک اتوب علیہم تو یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار اور مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس عذاب میں، لا یخفف عنہم العذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا ان سے وہ عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی اکیلا معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نہیں ہے اور کوئی معبود سوائے اس کے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آج کا سبق آسان ہے۔ پہلی آیت میں یہود و نصارہ کے ان علماء کی برائی بیان کی گئی ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے جو لعنت اور پھٹکار برستی ہے وہ بیان کی گئی۔ جو تورات اور انجیل میں مذکور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو پیشن گوئیاں تھی اور جو نشانی اور صفات تھی ان کو چھپاتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ باتیں جو ہم نے نازل کی کتاب میں، کتاب سے مراد تورات بھی ہے اور انجیل بھی۔ یہاں دو باتیں ہیں، بینات اور ہدا۔ بینات بینہ کی جمع ہے اور ہدا ہدایت اور رہنمائی کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے تورات اور انجیل کے اندر وہ نشانیاں، وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بیان کی تھی، لیکن یہ علماء یہود و علماء نصارہ اس کو چھپاتے تھے اور اس طرح لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے تھے، ورنہ اگر یہ نبی علیہ السلام کے وہ صفات صحیح طریقے سے بیان کرتے تو بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آ جاتے اور ہدایت قبول کر لیتے، لیکن یہ ان صفات کو چھپاتے تھے اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو ان کے حق کو چھپانے کے اس جرم کی اللہ تعالیٰ انجام بیان کر رہا ہے
کہ جو اس علم کو چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ نے دیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تمام لعنت کرنے والوں سے مراد فرشتے بھی ہے، انس بھی ہے، جن بھی ہے، اور حشرات الارض بھی ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب مراد ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس انسان کے پاس علم حق ہو، کسی حق بات کا علم ہو، اور وہ کسی دنیاوی غرض اور لالچ کے لیے اس کو چھپاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ہاں مگر جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں اور جس بات کو چھپایا اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کی میں توبہ قبول کروں گا کیونکہ میں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ توبے کی چند شرائط ہے۔ پہلی یہ کہ انسان اس پہلے عمل پر ندامت کرے، اور دوسرے یہ کہ آئندہ کے لیے اپنے عمل کی اصلاح کرے، یعنی آئندہ وہ گناہ نہ کرے، اور تیسری بات یہ کہ جو حق تلفی کی ہے اس کی تلافی کرے، جیسے یہاں پر ہے وَبَيَّنُوا، کہ جس چیز کو چھپایا اس کو واضح کر دیں۔ تو اگر کسی کا حق چھینا ہے تو اس کو وہ حق دے، کسی کی کوئی چیز چوری کی ہے تو وہ اس کو واپس کر دے، یا اگر نماز وغیرہ میں کوتاہی کی ہے تو اس کی ادائیگی قضا کرے۔ تو یہ توبے کی شرائط ہیں۔ آگے آیت نمبر 161 میں ان لوگوں کا بیان ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں اور جن اور فرشتوں اور حشرات کی لعنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس انسان کا خاتمہ کفر پر ہو جائے ان کے لیے یہ بد دعا کرنا کہ اللہ ان پہ لعنت کرے، یہ جائز ہے۔ باقی کسی مسلمان کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کے کفر پر مرنا یقینی نہ ہو، اس کے لیے لعنت کی بد دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 162 میں یہ بات بیان کی گئی کہ کافروں کو جو عذاب ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، نہ اس میں تخفیف ہوگی اور نہ اس میں کوئی وقفہ ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ينظرون کا مطلب ہے کہ ان میں وقفہ اور مہلت نہیں ہوگی، بلکہ وہ تسلسل کے ساتھ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ آخری آیت میں توحید سے متعلق بات ہے کہ تمہارا معبود اکیلا ہی ہے، لہذا یہودیوں کا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنا، یا عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنا، یا مشرکین مکہ کا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنا، یا عیسائیوں میں سے کچھ کا 3 خداؤں کا ماننا، یا اس کے علاوہ اور جو مختلف فرقے ہیں جو کوئی خدا کو 2 مانتے ہیں اور کوئی بتوں کی صورت میں سینکڑوں اور ہزاروں، تو ان سب کی نفی ہے کہ تم سب انسانوں کا معبود اور الہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔